یہ مرچوں کا اثر ہے، ہمارا ڈی این اے مختلف ہے یا پھر ہمارا خون کچھ زیادہ ہی کھولتا ہے؟ دنیا کے اکثر ملکوں میں لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، کچھ غلط ہو جائے تو ایک دوسرے کو سوری کہہ کر غلطی کو بھول جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہم ہیں کہ ہر وقت ناک بھون چڑھائے رہتے ہیں، ہلکی سی بات ہو جائے تو ہم آستینے چڑھا لیتے ہیں، ہماری آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، منہ سے مغالطات نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور ہم ہاتھا پائی لڑائی مارکوٹائی پر اتر آتے ہیں۔ ہم خوشی بھی منا رہے ہوں تو اس میں فائرنگ کر کے یا میوزک شو کے دوران لڑ کے ماحول کو افسردہ کرنے کے ماہر ہیں۔ غم، دکھ اور تکلیف کو منانے کے لیے ہمارے پاس سو رسومات ہیں، مگر عید، شب برات کے دن ہمارے پاس سونے اور کھانے کے علاوہ کوئی مشغلہ نہیں۔ ہمارا غصہ اور ہماری لڑائیاں گھروں سے لے کے دفتر، اداروں اور سیاست تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ہم جس قدر غصہ کرنے والے اور لڑنے کے ماہر ہیں، اسی قدر صلح کرنے اور معاملات کو نمٹانے میں نااہل ہیں۔ ہمارے ہاں کاروباری شراکت داریاں نہیں چل پاتی، دفتروں میں ایک دوسرے کے خلاف سیاست بازی ہوتی ہے، گھر میں ساس بہو کی لڑائی صدیوں سے طے نہیں ہو سکی، جبکہ مغربی دنیا نے ان تمام معاملات کے صحیح یا غلط حل نکال ڈالے ہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں بہن بھائی کی لڑائی ہو جائے تو آپس میں صلح نہیں ہوتی، شراکت دار برسوں مقدمہ بازی کرتے ہیں مگر بیٹھ کر معاملات حل نہیں کرتے۔ ہم اکیلے بہت کامیاب ہیں، لیکن جہاں گروپ میں کام کرنا پڑے ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ خاندانی دشمنیاں برسوں چلتی ہیں، درجنوں افراد اس خونی دشمنی کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں، دونوں فریقوں کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے مگر وہ امن اور صلح کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تاریخ کا مطالعہ کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ برصغیر کے لوگوں کا یہ دائمی مرض ہے کہ انہیں لڑنے کے آداب تو آتے ہیں مگر کانفلکٹ ریزولوشن یعنی تنازعات کا حل نہیں آتا۔ مغل ہر دفعہ جانشینی پر جنگیں لڑتے تھے، جبکہ برطانوی شاہی خاندان نے طے کر لیا تھا کہ سب سے بڑی اولاد چاہے بیٹی ہو یا بیٹا وہی جانشین ہوگا۔ ہم کبھی صلح صفائی کے اصول طے نہ کر سکے۔ انگریزوں نے ہندوستان کو اپنی کالونی بنایا تو نہ مسلمانوں اور نہ ہی ہندوؤں کے پاس کوئی فارمولا تھا کہ آزادی کیسے ملے، ہندو مسلم تنازع کیسے حل ہو۔ میری ناقص رائے میں گاندھی اور نہرو اور ہم مسلمانوں میں سے اقبال اور جناح اگر یورپ جا کر تعلیم حاصل نہ کرتے تو ہم آج بھی غلام ہوتے۔ ان چاروں نے یورپ سے کانفلکٹ ریزولوشن یعنی تنازعات کا حل سیکھا جو گاندھی اور نہرو چاہتے تھے، یعنی پورے ہندوستان پر کانگریس کی حکومت، وہ انہیں نہ مل سکا۔ اسی طرح جو قائد اعظم چاہتے تھے انہیں وہ نہ مل سکا اور بقول ان کے انہیں کٹے پھٹے پاکستان پر اکتفا کرنا پڑا۔ تنازعات کا حل ایسے ہی ہوتا ہے، کسی بھی فریق کو اس کی خواہش کے مطابق سب کچھ نہیں ملتا۔ صلح ہوتی ہے تب ہے جب آپ اپنے مطالبات سے کم پر راضی ہو جائیں۔ یہی چیز ہم برصغیر کے لوگوں کو نہیں آتی، اس لیے پاک بھارت تنازع حل نہیں ہو پاتا کیونکہ دونوں فریق اپنی خواہشات کے مطابق معاملات کا حل چاہتے ہیں جو دوسرے فریق کے لیے قابل قبول نہیں۔ سردست برصغیر کو سب سے زیادہ ضرورت ایسے اشخاص کی ہے جو تنازعات کا حل جانتے ہوں۔ ہمیں نئے گاندھی اور نئے جناح کی ضرورت ہے، مگر افسوس کہ ایک طرف ضدی مودی ہے اور دوسری طرف ہم بھی اسی کے بھائی ہیں۔ جب تک لچک پیدا نہ ہو مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ آج کی پاکستانی سیاست بھی اس لڑائی جھگڑے اور غصے میں گری ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے مکمل سیاسی ڈیڈ لاک ہے۔ ایک طرف پی ٹی آئی ہے جو 9 مئی کے واقعے پر معافی مانگنے اور برات کا اعلان کرنے کو تیار نہیں، اور دوسری طرف مقتدرہ ہے جو 9 مئی کے زخم بلانے کو تیار نہیں۔ اگر دونوں فریقوں میں لچک نہیں تو ظاہر ہے ڈیڈ لاک بڑھتا رہے گا۔ میری ذاتی رائے تو شروع سے یہی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو تشدد کی سیاست کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے اور اگر اس حوالے سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی نے یہ نہیں کیا، مگر وہ ایک مقبول سیاسی جماعت ہے، اسے نظر انداز کرنا اور مین اسٹریم سے نیچے اتارنا بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ سیاست کے ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈیڈ لاک یا سیاسی بحران کی چابی صرف اور صرف پارلیمان ہے۔ پارلیمان میں حکومت اور تحریک انصاف دونوں موجود ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ایجنڈے اور دوسرے معاملات کو چلانے کے لیے روزانہ ایک دوسرے سے ملنا پڑتا ہے۔ پارلیمان کو پلیٹ فارم بنا کر مذاکرات کا آغاز کیا جائے۔ تحریک انصاف کو الیکشن پر جو شکایت ہے اس کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی بنائی جا سکتی ہے۔ تحریک انصاف نے جن نشستوں پر الیکشن کمیشن میں اعتراضات دائر کر رکھے ہیں انہیں نشستوں پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے۔ ہو سکے تو مولانا فضل الرحمان کو اس کمیٹی کا سربراہ بنا دیا جائے تاکہ یہ معاملات تسلی بخش طریقے سے طے ہو سکے۔ میں نے اپنے معاشرے کی جن خرابیوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک اپنی غلطیوں کا اعتراف نہ کرنا بھی ہے۔ کھلاڑی سیاست دان نے اپنی جدوجہد کے لیے محمود خان اچکزئی کو آگے لگایا تو انہیں میڈیا، عدلیہ اور اپوزیشن کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا اعتراف بھی کرنا چاہیے۔
ان کے دور میں میڈیا کو معاشی طور پر مفلوج کیا گیا، ہر تنقید کرنے والے صحافی کی ٹرولنگ کی گئی، خواتین تک کو گندی گالیاں دی گئیں۔ آج وہی سارے صحافی عمران خان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر احتجاج کر رہے ہیں، مگر تحریک انصاف کو ابھی تک توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اپنے پلیٹ فارم سے ماضی کی غلطیوں پر معافی مانگے اور خود پر ہونے والی تنقید کو برداشت کرنے کا حوصلہ بھی کرے۔ حالت یہ ہے کہ ادھر کوئی اینکر یا صحافی ایک فقرہ بھی تحریک انصاف کے خلاف کہہ دے تو لفافی بن جاتا ہے، اور ادھر آپ ان کی تعریف کریں تو زیرو سے ہیرو بنا دیے جاتے ہیں۔ یہ رویہ جمہوری نہیں بلکہ فاشسٹ ہے۔ تحریک انصاف اور مشکل دور سے گزر رہی ہے تو نہ صرف کھلاڑی رہنما کو جمہوری اصولوں کو اپنانا چاہیے بلکہ اپنے اندھے عقیدت مندوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ جمہوری معاشرے میں اختلاف رائے کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آخر میں مقتدرہ سے گزارش ہے کہ 9 مئی میں ملوث افراد کو ضرور سزا دیں، مگر کروڑوں ووٹ لینے والی جماعت کے ساتھ اپنا رویہ مختلف رکھیں۔ آگ لگانے والے سزا کے مستحق ہیں، مگر ووٹ لینے والے تو انتخابی عمل کے تحت جیت کر آئے ہیں، انہیں قبول کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ دل بڑا کر کے غلطیوں کی معافی کی گنجائش بھی نکالنی چاہیے۔ جس کسی نے سازش کی ہے یا آگ لگانی ہے اسے عبرت کا نشان بنائے۔ سادہ لوگ عقیدت مندوں کو ان کی بے وقوفی کی سزا بھی دیں، مگر یہ خیال رکھیں کہ وہ منصوبہ بندی سے بے خبر مارے گئے۔